السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ جمعہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جس موت سے تم پیچھا چھڑا رہے ہو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، چاہتے ہو کہ تمہیں موت نہ آئے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم کو آ کر کے رہے گی، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر یہ موت تمہاری زندگی کا خاتمہ نہیں، اس کے بعد بھی ایک دوسری زندگی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس موت کے بعد تم پیش کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے اللہ رب العالمین کے دربار میں، جو غیب اور حاضر، آگے اور پیچھے تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا کچھ تم کر کے آئے ہو اس دنیا میں، وہ سب اسے پتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں تمہارے عمل کے بارے میں خبردار کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر اور بھلائی اور نیکی کا کام کیا ہوگا، وہ اسے دیکھ لے گا جو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اور بغیر توبہ کے مرا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، اس کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ آج جمعہ کے دن ہمارے قریبی رشتہ دار، ہماری اہلیہ کی ماموزاد بہن کا کینسر کے مرض سے جوجھتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ ہمارے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے خبر افسوسناک ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر پر ہم راضی ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جنت الفردوس میں انہیں جگہ دے، اور ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال کو، ان کے بچوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ موت تو ہر حال میں سب کو آنی ہے، انسان نے کیا کیا ہے کیا نہیں پورا اس کے سامنے آ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، قیامت کے دن جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے، جو دنیا میں کچھ اچھا کر کے گیا ہوگا، اس کا رزلٹ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ میدان محشر میں ہماری خوشی کے بھاگتا پھرے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ان لوگوں کو دکھائے گا، یہ دیکھو میرا رزلٹ، یہ میرا نام اعمال ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن مجھے حساب و کتاب سے سامنا کرنا پڑے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر اس رزلٹ کے بعد، پا جانے کے بعد، وہ من پسند، خوش پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے بالا خانوں میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے لٹک رہے ہوں گے۔ جنت میں داخل کر دیے جانے کے بعد اعلان ہوگا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور مزے کرو اس چیز کی وجہ سے جو تم پچھلی زندگی میں، یعنی دنیا میں اچھا عمل کر کے آئے ہو۔
اس کے برعکس اگر ہم نے دنیا میں برائیاں کی ہوں گی، اللہ رب العالمین سے غافل رہے ہوں گے، کفر و شرک، فسق اور الحاد اور جرائم پیشہ زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے جرم کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ رزلٹ نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اے کاش کہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا رزلٹ کیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں لکھی۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ جو میری موت تھی وہی میری زندگی کا خاتمہ کر چکا ہوتی، مجھے دوبارہ زندگی کیوں دی گئی، کاش میں مر چکا ہوتا پھر دوبارہ زندہ نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیا، دنیا میں نے اتنا مال کمایا، اتنے جائیداد، اتنے دھن، بلڈنگ، گاڑی، بینک بیلنس، آج میرے وہ مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت، میرا عہدہ، میری کرسی، میری وزارت، میرا پاور، میری اتھارٹی سب ختم ہو گئی۔ جب وہ یہ بات کہے گا تو اس کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اس کو 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، فسلکو، اور کہا جائے گا اس کو 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اوپر والا جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا، جو پورے میدان محشر میں چہکتا پھرے گا کہ یہ میرا رزلٹ ہے، اس لیے کہ وہ کہتا تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دنیا میں مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے میں پھونک پھونک کر میں نے قدم رکھا اور مجھے یہ رزلٹ ملا۔ اس کا حال کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ حقیقی ایمان اللہ پر نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ ہی مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتا تھا، منمانی زندگی اس نے گزاری، اپنی دولت، اپنا پیٹ، خود غرضی، یعنی نہ اللہ کا حق اس نے ادا کیا، نہ غریبوں کو اور بندوں کا حق ادا کیا۔ ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم، دنیا میں اس کے بہت ہواری مواری تھے، بڑے آگے پیچھے چلنے والے تھے، بڑے ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، بڑی فوج تھی، بڑی طاقت تھی، آج یہاں سے کوئی لنگوٹیا یار نہیں، کوئی جگری دوست نہیں، کوئی اپنی نیکی دیگر سے بچانے والا نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، اور دنیا میں مزے کے کھانے والے آج دوزخیوں کے زخموں کا دھون خون اور پیپ اس کو پلایا جائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور یہ کھانا خطا کاروں اور مجرموں کا۔ دراصل میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اچھی موت اگر آئی تو انشاءاللہ جنت یقینی ہے، اسی لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ تعالی ہم تجھ سے اچھا خاتمہ چاہتے ہیں، ایسی موت جو اچھی موت ہو، جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تمہارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ، خاص کر اس فتنے کے دور میں، خصوصاً ہندوستان میں۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ اچھی موت کی علامات کیا کیا، اس میں سے ایک اچھی موت کی علامت یہ ہے جو ہماری اس بہن کے ساتھ ہے،
جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں اگر کسی کی وفات ہوئی ہے تو انشاءاللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا. اس کی موت اچھی موت ہے. اگر اس کی زندگی پچھلی اچھی رہے گی تو انشاءاللہ وہ شخص، وہ مومن جنت میں جائے گا. تو جمعرات کے بعد والی جو رات آتی ہے اور جمعہ کے دن اور جمعہ کی وہ رات، اس میں اگر کسی مومن کی وفات ہوتی ہے تو اس کی موت اچھی موت کی نشانی ہے انشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو یہ کہ آدمی توحید پر اس کا خاتمہ، مرتے مرتے وہ کہہ جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اگر کوئی مر گیا تو وہ شخص جنتی ہے. اچھی موت کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ ہوگا سانس اکھڑتے اکھڑتے لا الہ الا اللہ، وہ شخص جنت میں گیا. اسی لیے چلتے پھرتے ہر وقت کہتے رہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طرح کے اذکار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، کافر تھا، ظاہر بات ہے. وہ جب بیمار ہوا تو آپ اس کے پاس گئے اور اس بچے سے کہا کہ قل لا الہ الا، اے بچے کہہ دو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں. یہودی تو عزیر کو اللہ کے بیٹا مانتے تھے. وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے، اس کا باپ بھی وہیں کھڑا تھا، اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے. تو باپ نے کہا کہ اتے ابو القاسم، ابو القاسم یعنی موضوع کی بات مان لو. تو بچہ کہہ اٹھا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کی جس نے اس بچے کو جہنم سے بچایا. تو اگر مرتے مرتے کسی کی زبان سے پچھلی زندگی اس کی اچھی ہو اور مرتے مرتے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے کلمات نکلتے ہیں تو اس کی موت اچھی موت مانی جائے گی. ایک تیسری نشانی اچھی موت کی یہ ہے کہ اس کے مرتے وقت اس کے ماتھے پہ پسینے ٹپک رہے ہوں زیادہ سے زیادہ. آدمی اچھا ہو، موحد ہو، متبع سنت ہو، برائیاں تو سب کے پاس رہتی ہیں، غلطی تو حضرت آدم سے بھی ہوئی ہے، لیکن اگر اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے بار بار موت کے وقت تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا موت المؤمن بعرق جبینہ، مومن کی موت اس کی پیشانی کے عرق سے ہوتی ہے. یعنی موت کے وقت اس کے ماتھے پہ پیشانی آ جاتی ہے، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. یہ اچھی موت کی نشانی ہے انشاءاللہ. کتنا بتایا میں نے؟ 3. جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں ہوتا ہے. 1 مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے. 2 تیسرے ماتھے سے پسینہ چھوٹے. 4تھی بات کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہوئے بندہ مر جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے استعملہ، تو اپنے بندے کو استعمال کرتا ہے. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیف استعملہ، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے اسے نیک عمل پہ لگا دیتا ہے اور بندہ نیک عمل کرتے کرتے مر جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ بالکل کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتے ہی مرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ ثم ختم بھی دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مر گیا وہ جنتی ہے. ومن صام فی سبیل اللہ ثم ختم له بها دخل الجنہ، اور جو حالت روزہ میں مر گیا وہ شخص جنتی ہے. اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا وہ جنتی ہے. اور جو شخص صدقہ کرتے ہوئے مر گیا وہ شخص جنتی ہے. تو کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے
اگر آپ کی وفات ہو جائے تو آپ جنتی ہیں. آپ لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اس حالت میں کئی خطیبوں کی وفات ہوئی. ہم نے دیکھا کئی لوگ حالت اذان میں اذان دیتے ہوئے مؤذن کی وفات ہو گئی. ہمارے ایک جاننے والے سعودی عرب میں حالت نماز میں، جیسے لوگ کل سعودی سے گھر آنے والے ہیں اور آج ہی عصر کی نماز میں گئے، امام نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا، انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا، لیکن یہ پیچھے گر گئے، اٹیک آ گیا، حالت نماز میں انتقال ہوگا. کوئی حالت تلاوت میں انتقال ہو جائے، کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہوا، ان کا پیر دابتا ہوا، ان کی خدمت کرتا ہوا، کوئی غریبوں کی خدمت. الغرض کوئی بھی اچھا کام کرتے ہوئے اگر آپ کی وفات ہوتی ہے تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. اس کے علاوہ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، درد ذہن کی وجہ سے وہ عورت مر جاتی ہے، وہ بھی جنتی ہے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر ہے. اور پیٹ کی کوئی بھی بیماری سے اگر مومن کی وفات ہوتی ہے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے. حاملہ عورت مرتی ہے، وہ بھی شہادت کی موت ہے. اگر آپ اتفاق سے آگ لگ جائے، کوئی بلاسٹ ہو جائے، جہاز کرش ہو جائے، گاڑی میں آگ لگ جائے، کسی بھی طریقے سے اگر بجلی لگ جائے آپ کو اور آپ چل جائیں، اس میں آپ کی وفات ہو جائے تو یہ بھی شہادت کی موت ہے. اتفاق سے اگر آپ ڈوب گئے، زبردستی نہیں ڈوبے، آپ کہیں ڈوب گئے، کنویں میں گر گئے، نہر میں گر گئے، تالاب میں گر گئے، ندی میں گر گئے، سمندر میں گر گئے، سیلاب آیا، طوفان آیا، سونامی آئی، آپ بہ گئے، ڈوب گئے، تو یہ موت بھی شہادت کی موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والغریق شہید، جو ڈوبنے کی وجہ سے جس کی وفات ہوئی وہ شہید ہے. وہ صاحب الحرق، اور جو آدمی جل گیا اس میں اس کی وفات ہو گئی، وہ بھی شہید ہے. والمبتون شہید، پیٹ کی بیماری میں جو شخص مرا وہ بھی شہید ہے. پیٹ کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اپینڈکس وغیرہ، یا ڈاکٹر لوگ بتا سکتے ہیں بہت ساری بیماریاں. والمطعون شہید، پلیگ کی بیماری میں، طاعون کی بیماری میں جو بہت زمانے پہلے انڈیا میں بھی آئی تھی، اسی طاعون کی بیماری میں آپ دیکھیں حضرت دیکھو بھی میں نام بول گیا، ایک صحابی کی وفات ہوئی تھی جو شام میں طاعون کی بیماری آئی تھی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام میں جب طاعون کی بیماری آئی اس میں ان کی وفات ہوئی. تو طاعون اور پلیگ کی بیماری میں جو مرتے ہیں، ایک شہادت تو ہوتی ہے جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑتے چلے، وہ شہادت اصلی شہادت، یہ حکمی شہادت ہے. شامل کیا جائے، آپ کو شہادت کا حکم ملے گا. تو اور ایسے ہی اگر کوئی اپنے جان کی حفاظت کرتا ہوا، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا، اپنے بیوی بچوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے. خاص کر اس وقت میں ہندوستان کے حالات میں اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے، آپ اپنی جان بچاتے ہوئے مارے جائیں، اپنا مال بچاتے ہوئے مارے جائیں، اپنا دین بچاتے ہوئے مارے جائیں، اپنے بیوی بچوں کی عزت بچاتے ہوئے مارے جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص شہید ہے. من قتل دون ماله فهو شہید، ومن قتل دون دینه فهو شہید، ومن قتل دون عرضه فهو شہید، ومن قتل دون دمه فهو شہید. اپنے مال کی خاطر، اپنے جان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنے بال بچوں کی خاطر جو مار دیا گیا وہ شہید ہے. ایسے ہی جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا میدان جنگ کی طرف، لیکن وہاں نہیں پہنچا،
راستے میں اس کی وفات ہو گئی تو من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کی وفات ہوگی، بھلے وہ قتل نہیں کیا گیا وہ بھی شہید ہے، اس کی موت بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ تو موت وہ ہے کہ کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسا کچھ کر کے جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ خاص کر یاد رکھیں وہ حدیث، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا کھاتا بند ہو جاتا ہے، اب اس نے جو کچھ کیا ہے اسی کا بدلہ اسے ملے گا۔ لیکن 3 کام انسان اگر کر کے گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، پہنچتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ صدقۃ جاریۃ، ایسا کوئی صدقہ کر کے گیا ہے جو جاری ہے، کوئی زمین اس نے الاٹ کر دیا، وقف کر دیا، مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 بیگھہ زمین ہے، 1 بیگھہ ہم نے وقف کر دیا کہ اس 1 بیگھہ سے ہونے والی آمدنی غریبوں میں تقسیم کی جائے، یا اس بیگھہ سے ہونے والی آمدنی فلاں مدرسے میں دی جائے گی بچوں کے لیے، یا اس مدرسے سے اس 1 بیگھہ سے آنے والی آمدنی کسی ہاسپٹل میں جہاں فری علاج ہوتا ہے وہاں دیا جائے گا، جو بھی ایسا کچھ آپ کر کے جائیں۔ کوئی مکان آپ کے پاس 2 4 5 دکان ہیں جن کو آپ نے لوگوں کو کرائے پر دے رکھا ہے، ایک کمرہ، ایک دکان آپ نے وقف کر دیا کہ یہ باقی ساری دکانیں تو ہمارے بچوں کی ہیں میری ہے، لیکن یہ 1 دکان میں وقف کر رہا ہوں جس کا فائدہ فری ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مریضوں کے لیے۔ تو یہ ہے صدقۃ جاریہ۔ آپ نے کسی ایسی جگہ جہاں پانی کا انتظام نہیں وہاں نل گڑوا دیا، کنواں کھدوا دیا، تو آپ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ ایسا کچھ کر کے جائیے۔ ہندوستان میں، عربوں میں یہ چیز بہت ہے، عربوں میں یہ چیز بہت ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہاں اپنے لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ 100 بیگھہ کے لوگ مالک ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، بچے بانٹ لیتے ہیں، اور اگر اسی 100 بیگھہ میں 5 بیگھہ بھی اگر آپ وقف کر کے گئے ہوتے تو آپ نے جنت لے لیا ہوتا۔ جنت پیسے سے بھی لی جا سکتی ہے۔ تو صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے جائیں، اور علم ينتفع به، یا آپ ایسا کوئی علم چھوڑ کر جائیں کہ قیامت تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ آپ نے لوگوں کو اچھی بات سکھائی، مشرک کو موحد بنا دیا، بدعتی کو سنت بنا دیا، بے نمازی کو نمازی بنا دیا، کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دیا، کسی کو دین سکھا دیا، کسی کو نماز سکھا دیا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو سورت یاد کرا دیا، کسی کو بخاری پڑھا دیا، کسی کو مسلم پڑھا دیا، یا آپ نے کوئی کتاب لکھی جس کا جو قیامت تک پڑھی جا رہی، اور علم ينتفع به، ایسا کوئی علم آپ چھوڑ کر کے جائیں جس کا فائدہ تک قیامت پہنچ، تو آپ کے کھاتے میں اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ میں نے پڑھا شاید عبداللہ بن مبارک کی ایک کتاب الزہد میں، اس میں لکھا انہوں نے کہ قیامت کے دن بندے کا عمل ہلکا ہوگا، وہ ڈرا ہوا ہوگا، اچانک اس کے میزان میں پلڑے میں بہت ڈھیر سارا بادل آ کر کے گرے گا اور اس کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ تو کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا جائے گا دنیا میں تو جو علم لوگوں کو سکھا کر کے گیا، انہوں نے دوسروں کو سکھایا، انہوں نے اور آگے سکھایا، انہوں نے وہ پورا تیرا نیک عمل ہم تجھے یہاں تول کر کے دے رہے ہیں۔ اولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے۔ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، صحیح ڈھنگ سے انہیں دین سکھائیے، توحید سکھائیے، قرآن سکھائیے۔ اپنے گھر میں ایسی چیزیں نہ رکھیے جس کی وجہ سے آپ کے بچے برباد ہوں، ورنہ اس کا وبال آپ کے اوپر ہو۔ اچھا کر کے جائیں گے تو قیامت تک اس کا ثواب ملے گا، برا کر کے جائیں گے تو اپنے بچوں کو برائی پہ چھوڑیں گے، سارا گناہ آپ کے خاتمے میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق دے، اور جو کچھ حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھا دے، اس پر عمل کی توفیق دے، ہر برے کام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔